بیٹھ جا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج محرم کی 2 تاریخ ہے اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند ہی دنوں کے بعد عاشوراء کا مقدس، محترم اور بابرکت دن آنے والا ہے۔ اللہ رب العزت یہ مبارک دن ہر مومن کو نصیب فرما دے۔ دیکھیں، یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ رب العزت ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت مرحمت فرمائی ہے۔ ان کے کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے جس کو قرآن مقدس نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ جل جلالہ یہ ارشاد فرماتے ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، یعنی ان مہینوں میں لڑنا، جھگڑنا، قتل و قتال کرنا، یہ ساری باتیں بالکل حرام ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ انہی مہینوں میں سے ایک ہے، اور باقی جو 3 مہینے ہیں وہ ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب۔ پھر آپ دیکھیں، خاص طور پر محرم کی 10ویں تاریخ، جس کو عام طور پر عاشوراء کہا جاتا ہے، جس کے معنی آتے ہیں عربی میں 10واں دن۔ یہ دن اللہ رب العزت کی رحمت و برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض تھا۔ لیکن سن 2 ہجری میں جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ کر دی گئی۔ لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ صوم یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ جو بندہ عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھے، مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس ایک روزے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس ایک روزے کی اتنی بڑی فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ لیکن دیکھیں، ہمارے بعض بھائی
ہمارے بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کی شہادت کے اس دن پیش آنے کی وجہ سے یہ دن مقدس بن گیا، حرمت والا بن گیا۔ یہ بات میرے پیارے بھائیوں درست نہیں۔ آپ دیکھیں عاشورہ کا دن تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر مقدس سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں احکام بیان فرمائے تھے، اور قرآن مقدس نے بھی اس کی حرمت کا اعلان فرمایا تھا، جبکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 سال کے بعد پیش آیا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ عاشورہ کی حرمت اس واقعے کی وجہ سے ہے، یہ بات درست نہیں۔ البتہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دن شہید ہو جانا، آپ کی شہادت کا اس دن پیش آ جانا، یہ تو مزید حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کی دلیل ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت نے آپ کو شہادت کا درجہ، آپ کو شہادت کا مرتبہ، آپ کو شہادت کا مقام اس دن مرحمت فرمایا، جو پہلے سے مقدس، جو پہلے سے محترم، جو پہلے سے بابرکت چلا آ رہا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ عاشورہ کی حرمت اس واقعے کی وجہ سے ہے، یہ بات میرے پیارے بھائیوں درست نہیں۔ دیکھیں پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آخر اس دن کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ اس دن کو اللہ رب العزت نے دوسرے دنوں کے اوپر کیا فضیلت بخشی، اور اس دن کا اللہ رب العزت نے کیا مرتبہ اور کیا مقام رکھا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ یہ سب اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ایام ہیں، مجھے اور آپ کو اس تحقیق کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح دیکھیں بعض لوگوں کے درمیان یہ باتیں مشہور ہیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے اس روئے زمین پر اترے وہ دن عاشورہ کا دن تھا، یعنی 10 محرم۔ جب سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد خشکی میں اتری وہ دن عاشورہ کا دن تھا۔ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا اور اللہ رب العزت نے آگ کو گلزار بنا دیا، وہ دن عاشورہ کا دن تھا، یعنی 10 محرم۔ اسی طرح قیامت بھی عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم ہی کو قائم ہوگی۔ یہ ساری باتیں لوگوں کے درمیان مشہور تو ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں کوئی ایک صحیح روایت ایسی نظر نہیں آتی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ہاں یہ سارے واقعات اسی دن پیش آئے تھے یا اسی دن پیش آئے۔ ہاں البتہ ایک روایت ہے جس کو علامہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر جگہ دی۔ وہ روایت یہ ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو ساتھ لے کر دریائے نیل کے کنارے پہنچے اور فرعون بھی پیچھے سے اپنے لشکر کے آ گیا، اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ آپ اپنی لاٹھی دریائے نیل کے پانی پر ماریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ رب العزت نے دریائے نیل کے اندر 12 خشک راستے بنا دیے۔
ان راستوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو ساتھ لے کر دریائے نیل پار کر گئے۔ لیکن دیکھیں، جب فرعون نے دریائے نیل کے اندر 12 خشک راستے دیکھے تو وہ بھی اپنے لشکر کے دریائے نیل کے اندر چلا گیا، وہ بھی اپنے لشکر کے دریائے نیل کے اندر کود پڑا۔ لیکن جب وہ ٹھیک دریائے نیل کے بیچوں بیچ پہنچا، اللہ رب العزت نے پانی کو حکم دیا کہ تو جس طرح پہلے مل کر کے بہہ رہا تھا اسی طرح بہہ پڑ۔ چنانچہ میرے پیارے بھائیوں، دریائے نیل کا پانی اسی طرح مل گیا اور فرعون اپنے لشکر کے دریائے نیل کے اندر غرق ہو گیا، ڈوب گیا۔ یہ واقعہ میرے پیارے بھائیوں 10 محرم کو پیش آیا، عاشورہ کے دن۔ اس سلسلے میں یہ روایت موجود ہے جو نسبتاً بہتر ہے، اور اس روایت کو علامہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر جگہ دی ہے۔ باقی اس کے علاوہ اور جو واقعات بتائے جاتے ہیں کہ اس دن پیش آئے تھے یا اس دن پیش آئیں گے، ان کے بارے میں میرے پیارے بھائیوں کوئی ایک بھی صحیح روایت نظر نہیں آتی۔ اس لیے ہم ان واقعات کی نہ تو تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہی تکذیب کرتے، صرف اتنا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ مجھے اور آپ کو اس تحقیق کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دن کو کس وجہ سے فضیلت بخشی ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ایام ہیں۔ وہ جب چاہیں، جس دن کو چاہیں، اپنی رحمت و برکت کے نزول کے لیے منتخب فرما لیں۔ وہی اس کی حکمت کو بھی جانتے ہیں اور وہی اس کی مصلحت کو بھی جانتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی عقل سے آگے کی چیزیں ہیں، اس لیے ہمیں ان بحثوں کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس دن کو اپنی رحمت و برکتوں کے نزول کے لیے منتخب فرمایا تو پھر اس کا تقدس یہ ہے کہ اس دن کو اسی کام میں استعمال کیا جائے جو کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ اور سنت کے طور پر میں آپ کو بتا چکا، اس دن کے لیے صرف ایک حکم دیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ 10 محرم کا روزہ رکھے گا، مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت اس ایک روزے کی برکت سے اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اس روزے کے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں، ایک اور بات میں آپ کے سامنے واضح کر دوں جس کا ہم سبھی کے سامنے آنا بڑا ہی ضروری ہے۔ جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بات کا سمجھنا اور بات کے اوپر عمل کرنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ دیکھیں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی یہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جو 10 محرم کا دن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی 10 محرم کا روزہ ہم بھی رکھتے ہیں اور 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں۔ اور یہود کے روزہ رکھنے کی وجہ میں آپ کو بتا چکا کہ اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ اس کے شکرانے کے طور پر یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ ہم بھی رکھتے ہیں اور 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں۔
جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو بجائے ایک کے 2 روزے رکھوں گا، 9-10 محرم کے 2 روزے یا پھر 10-11 محرم کے 2 روزے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ جو ہلکی سی مشابہت ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ لیکن دیکھیں اگلے سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس ارشاد پر عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ لیکن دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سانس کے بدلے اپنی زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے جانثار تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کار تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار تھے، وہ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس جملے کو سن چکے تھے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں کے اندر اس بات کا اہتمام فرمایا کہ بجائے ایک کے 2 روزے رکھے جائیں، 9-10 محرم کے 2 روزے یا پھر 10-11 محرم کے 2 روزے۔ اور تنہا 10 محرم کا روزہ رکھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا قرار دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی فقط 10 محرم کا روزہ رکھے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا بلکہ اسے ثواب ہی ملے گا۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا 2 روزے رکھنے کی تھی، اس لیے آپ کی خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں، محرم کی 9-10 تاریخ کے 2 روزے یا پھر 10 اور 11 تاریخ کے 2 روزے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے 2 روزے رکھنے کا اہتمام کریں، 9-10 محرم کے 2 روزے یا پھر 10-11 محرم کے 2 روزے۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے میرے پیارے بھائیوں ہمیں ایک سبق ملتا ہے، اور وہ سبق یہ ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ ادنا سی مشابہت کو بھی گوارا اور پسند نہیں فرمایا، جبکہ یہ مشابہت کسی برے کام کے اندر نہیں تھی، کسی ناجائز کام کے اندر نہیں تھی، بلکہ ایک عبادت کے کام میں مشابہت تھی کہ اس دن جو عبادت ہم کر رہے تھے وہ بھی کر رہے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشابہت کو گوارا نہیں فرمایا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو جو دین دیا ہے یہ دین دنیا کے سارے ادیان سے ممتاز ہے، یا پھر آپ کہیں کہ دنیا کے سارے مذاہب کے اوپر فوقیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کا ظاہر و باطن بھی ایک غیر مسلم سے بالکل ممتاز اور جدا ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا طرز عمل، ایک مسلمان کی وضاقت، ایک مسلمان کی چال ڈھال، ایک مسلمان کا سراپا، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی عادتیں، عبادتیں، یہ سارے کے سارے کام ایسے ہیں جو غیر مسلموں سے ممتاز اور جدا ہونے چاہیے۔ چنانچہ آپ کو احادیث کے اندر جا بجا یہ احکامات ملیں گے جن میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر مسلموں سے الگ طریقہ کار کو اپناؤ۔ مثال کے طور پر بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ خالف المشرکین، کہ مشرکین
جو اللہ رب العزت کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان سے اپنا ظاہر اور باطن الگ رکھو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک عبادت کے کام میں، جب ایک بندگی کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی ادنا سی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، تو اگر آج ہم دوسرے کاموں میں جو ناجائز کام ہیں ان کاموں میں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کریں گے تو یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ناگوار گزرے گی اور ناپسندیدہ گزرے گی۔ اسی طرح دیکھیں، ایک اور بات آپ کے سامنے رکھوں، اگر یہ مشابہت اس مقصد سے اور اس نیت سے اختیار کی جائے کہ میں دیکھنے میں ان جیسا لگوں، میں دیکھنے میں ان جیسا نظر آؤں، تو یہ گناہ کبیرہ۔ مثال کے طور پر ایک بندہ انگریز کا طریقہ یہ سوچ کر کے اپناتا ہے کہ میں دیکھنے میں انگریز لگوں، میں دیکھنے میں انگریز نظر آؤں۔ اسی طرح ہمارا ایک بھائی فلمی دنیا والوں کا طریقہ یہ سوچ کر کے اپناتا ہے کہ میں دیکھنے میں ان جیسا لگوں، میں دیکھنے میں ان جیسا نظر آؤں، تو یہ گناہ کبیرہ۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی کسی قوم کا طرز عمل اختیار کرے وہ آدمی اسی قوم کے اندر داخل ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اگر یہ نیت نہیں تھی، یہ مقصد نہیں تھا، بس ایسے ہی مشابہت اختیار کر لی، تب بھی مکروہ ضرور ہے۔ اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہر مومن کو غیر مسلموں سے ممتاز طریقے اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے، ان طریقوں کو اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے جو طریقے اللہ رب العزت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ لیکن دیکھیں، بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا پاس و خیال نہیں رہا۔ آج دیکھیں، ہم اپنے طریقہ کار میں، آج ہم اپنی وضاقتہ میں، آج ہم اپنے لباس پوشاک میں، آج ہم اپنے کھانے پینے کے انداز میں، آج ہم اپنے چلنے پھرنے کے انداز میں، آج ہم میرے پیارے بھائیوں اپنے اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، یوں کہیے کہ زندگی کے ہر کام میں غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کیے ہوئے۔ آج ہم انہی کے جیسا کھا رہے ہیں، آج ہم انہی کے جیسا پہن رہے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے ان کی نقالی کو ایک فیشن بنا لیا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ جب عبادت کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مشابہت کو پسند نہیں فرماتے، تو اس طرح کے کاموں میں ان کی مشابہت کو کیسے پسند فرمائیں؟ اس لیے اللہ کے لیے میرے پیارے بھائیوں، اس طرح کے طریقوں سے اور اس طرح کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، ایسے لوگوں کی نقالی اختیار نہ کریں۔ اگر آپ کو نقالی ہی اختیار کرنی ہے تو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیجیے، آپ کے پیارے اصحاب کی کیجیے، تابعین تبع تابعین کی کیجیے، اسی طرح بزرگان دین کی کیجیے۔ ایسے لوگوں کی نقالی ہرگز اختیار نہ کریں جو روزانہ ہماری پٹائی کرنے پر تلے ہوئے، جو روزانہ ہمارے اوپر ظلم و استبداد کا شکنجہ کسے ہوئے ہیں، جو آپ سچ پوچھیں تو ہمیں انسانی حقوق تک دینے کو تیار نہیں۔ ایسے لوگوں کی نقالی اختیار کر کے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، اگر ملے گا تو فقط یہ کہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ذلتیں ہمارا مقدر بنے گی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ایسے لوگوں کے طریقہ کار بالکل نہ اپنائیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس مشابہت سے بچتے ہوئے میرے پیارے بھائیوں، عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ بڑی ہی فضیلت کا کام ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم تو برحق ہے،
لیکن اس کے علاوہ جو اور اعمال ہم نے اپنی طرف سے گڑھ رکھے ہیں، اختیار کر رکھے ہیں، مثال کے طور پر 10 محرم کو حلوہ ضرور بنے گا، 10 محرم کو کھچڑی ضرور بنائیں گے، 10 محرم کو شربت ضرور بانٹیں گے، ان کی میرے پیارے بھائیوں شریعت کے اندر کوئی اصل و بنیاد نہیں۔ یہ سارے کام وہ ہیں جو نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، جو نہ آپ کے اصحاب نے کیے ہیں، اور جو نہ آپ سے محبت کرنے والوں سے کیے، آپ سے محبت کرنے والوں نے کیے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، صدیوں تک کہیں بھی آپ کو اس طرح کے اعمال کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ ہاں البتہ ایک روایت ہے جو بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، ضعیف ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ اگر کوئی بندہ 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے اوپر وسعت کرے، اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کرے، یعنی عام دنوں کے مقابلے میں انہیں اچھا کھلائے، تو اللہ رب العزت سارے سال کے لیے اس کی روزی میں برکت رکھ دیتے۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اگر ہمارا کوئی بھائی اس پر عمل کر لے تو کوئی مضائقہ بھی نہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اس عمل کے اوپر جو فضیلت بیان کی گئی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ حاصل ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ جو اعمال ہم نے اپنی طرف سے گڑھے ہیں، ان کی میرے پیارے بھائیوں شریعت کے اندر کوئی اصل و بنیاد نہیں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، جہاں اللہ رب العزت نے ان حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا، وہاں قرآن کریم کے اندر ایک جملہ بڑا جامع کہا، اس جملے کے اوپر ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم نہ کرو، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں گناہوں سے بچو، ان حرمت والے مہینوں میں منکرات سے بچو، ان حرمت والے مہینوں میں بدعات سے بچو، ایسے کاموں سے بچو جو اللہ رب العزت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے جاتے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ میرے بندے ان حرمت والے مہینوں کے اندر بدعات کو اختیار کریں گے، اسی طرح خرافات کو اختیار کریں گے۔ اسی لیے قرآن مقدس کے اندر پہلے سے یہ فرما دیا کہ ان حرمت والے مہینوں میں بدعات اور منکرات سے بچنا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ شیعہ حضرات اس مہینے کے اندر جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے کرتے ہیں، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے اہل سنت والجماعت حضرات بھی اس طرح کے تعزیوں یا ایسی مجلسوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے لیے ایسی مجالس میں، ایسے تعزیوں میں شریک نہ ہو۔ اگر ثواب ہی کمانا ہے تو وہ کام کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور وہ یہ کہ ان 2 دنوں کے روزے رکھے جائیں۔ یہ کام آپ کریں گے تو دنیا کا کوئی بھی بندہ آپ کے اوپر انگلی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، دنیا کے ہر مومن کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی جنہوں نے